لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ لیکچر میں ہم لوگوں نے انا کے بارے میں اور لام تاکید کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی بھی جملے میں جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، زور پیدا کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے دو حروف ہم نے سیکھے تھے، ایک انا اور ایک لام تاکید کے نام سے، جس کو ہم جان رہے تھے. پھر اس کے بعد بات یہ ہوئی تھی کہ انشاءاللہ انا کی ایک فیملی ہے، ایک پریوار ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اچھا، فیملی میں جو بھی ممبرس ہوتے ہیں لگ بھگ سب کا مزاج ایک جیسا رہتا ہے. تو فیملی اس لیے کہتے ہیں انا کی کیونکہ انا کا کام کیا تھا کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، پہلی چیز تو ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد مبتدا کو نصب دیتا ہے، مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور جب وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو وہ اسم و انا بن جاتا ہے، یعنی کہ انا کا اسم اور خبر ایز اٹ از حالت رفع میں رہتی ہے، اور وہ خبر و انا کہلاتی ہے، انا کی خبر کہلاتی ہے. تو جو انا کے اور فیملی ممبرس ہیں ان کا بھی یہی کام ہوگا، وہ بھی کیا کریں گے کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے، اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دیں گے اور خبر کو ایز اٹ از رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم لوگ یہی چیز دیکھیں گے کہ انا اور اس کی فیملی، اس کا ایک اسپیشلی نام ہے. اچھا، جیسے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حروف ہوتے ہیں وہ سب کے سب عربی میں مؤنث کی طرح سے ٹریٹ کرے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ انا اور اس کی بہنیں، اس کو عربی میں کہیں انا و اخواتها، بہنیں، کیونکہ وہ اور بھی دیگر حروف ہیں. ٹوٹل یہ انا و اخواتها ملا کر کے 6 حروف ہیں انا کو ملا کر کے، یعنی کہ 5 اور بہنیں ہیں انا کی. اس کو انشاءاللہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں. ایک اور بھی اس کا نام ہے، اس کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. ایک اور یہ نام ہے، یا تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے انا و اخواتها کہہ لیں یا حروف مشبہ بالفعل. یہ کل 6 حروف ہوتے ہیں انا کو ملا کر کے. تو انا کے بارے میں ہم لوگوں نے الحمدللہ کافی پریکٹس بھی کر لی تھی، دیکھ بھی لیا تھا. تو وہ 6 حروف ہم یہاں پر لکھ دے رہے ہیں. ایک ہے انا، اس کا آپ کو میننگ بھی پتا تھا کہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے تو جو لفظ یوز کرا جاتا تھا وہ یقیناً یا بالتحقیق یا واقعی، اس طرح کے ورڈ سے ہم اس کا مفہوم ادا کرتے تھے. انا کی ہم نے پریکٹس کری تھی. دوسرا اب ہے ہمارے پاس انا. پہلے ہم پوری لسٹ کمپلیٹ کر دے رہے ہیں، پھر ایک ایک کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ، اور ایک ایک دو قرآن کے ایگزامپلس لے کر کے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. تیسرا ہے کأنا. اچھا، انا کا میننگ تو یقیناً کہ ہو گیا. انا کا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی اگر ہم کریں تو اکثر کی کر کے آتا ہے، کہ جیسے میں نے دیکھا کی آئے نا، تو کی کے معنی میں یہ آتا ہے.
کأنہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گویا کی. جیسے اس کا ترجمہ کریں گے کی اور اس کا کریں گے گویا کی. ابھی ایگزامپلس دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات اور واضح ہوگی. چوتھا ہے انا، انا کأنہ، لاکنہ. لاکنہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن سے. لیکن. پانچواں حروف مشبہ بالفعل ہے لعل. لعل امید کے لیے ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاید کہ. امید یا خوف کے لیے. امید یا خوف دونوں کا ہی سینس اس میں نکلتا ہے. لعل تو ترجمہ کرتا ہے کہ شاید کہ. آگے انشاءاللہ جب ہم لوگ قرآنی آیت رکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. چھٹا حروف مشبہ بالفعل ہے ہمارے پاس لیتا. لیتا تمنا کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اندر تمنا وہ کی جاتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. امپاسبل تمنا کو کیا جاتا ہے. اس کی بھی قرآن میں بڑی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. تو اس کا جو ترجمہ کرا جاتا ہے وہ جنرلی کاش سے کیا جاتا ہے. کاش. تو یہ 6 حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل. ان کا کام کیا ہے؟ پہلی چیز یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر آتے ہیں. دوسری چیز یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، جو کام انا کر رہا تھا. انا کی ہم نے پریکٹس کر لی تھی. اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انا سے. میرے پاس ایک جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد تو ہم کیا بنائیں گے؟ محمد اللہ کے رسول مرکب اضافی تو رسول اللہ. رسول. اب رسول اللہ اس کی خبر ہے، مبتدا محمد ہے تو مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ تیار ہو گیا ہمارا محمد رسول اللہ. لیکن جب ادغام کا قاعدہ لگائیں گے تو یہاں پر ادغام ہو جائے گا را پر، یہ بن جائے گا محمد رسول اللہ. اب ہم اس پر جو ہے زور دینا چاہتے ہیں تو ہم انا اگر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ انا محمد رسول اللہ. اگر انا لگاتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اگر ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے یا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تو عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے اشہدو. میں گواہی دیتا ہوں. انشاءاللہ جب ہم لوگ فعل پڑھیں گے تو تب اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اشہدو ابھی ہم لوگوں نے فعل نہیں پڑھا ہے. اشہدو یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب ہم اس میں جب زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ کیا خاص تھا کہ انا صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کہ کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، بیچ میں نہیں آ سکتا ہے. بیچ میں صرف تب آئے گا جب قالا کے بعد آئے گا. جیسے قرآن میں آتا ہے قال انی عبد اللہ تو وہاں پر آ سکتا ہے قالا کے بعد، لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی بیچ سینٹنس میں بیچ جملے میں نہیں آ سکتا. صدارت کلام چاہتا ہے، سٹارٹنگ میں آتا ہے. تو جب ہم کو بیچ میں انا لانا ہوتا ہے تو ہم انا کی جگہ پر انا لاتے ہیں. تو انا بھی کیا کرتا ہے؟ وہاں زور پیدا کرتا ہے، یا اس کا مفہوم ہم کے معنی میں نکال دیتے ہیں. تو یعنی کہ جب ہم یہاں پر انا اب بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں انا، اب جب یہ بریکٹ اوپن ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اشہدو انا محمدن. اب یہ محمدن کو کیا کر دے گا؟ محمدن حالت نصب میں لے جائے گا رسول اللہ، اور یہ ایز اٹ از رہے گا. اب اذان کے کلمات جو ہم لوگ سنتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ اشہدو انا کی وجہ سے یہ محمد ہو گیا، محمدن ہو گیا. تو ابھی شروع میں ہم لوگوں نے جب اعراب سٹارٹ کیا تھا اس وقت ایک ایگزامپل دیا گیا تھا کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، اذان کے کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، درود شریف میں علی محمدن پڑھتے. تو آج الحمدللہ ہمیں تینوں فرق سمجھ میں آ گیا، کیوں محمدن لکھا جاتا تھا، کیوں محمدن ہوا، اور کیوں درود شریف میں محمدن ہو جاتا، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے اور الحمدللہ حرف جر ہم لوگوں نے پڑھ لیا. تو آج ہم لوگ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کیوں محمدن آیا، کیوں محمدن آیا، کیوں محمدن آیا.
اس میں میرے خیال سے کوئی شک نہیں کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ کو. اشہدو انا کی وجہ سے یہ محمدن ہو گیا. آگے چلتے ہیں کاننا. کاننا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گویا کی. ٹھیک ہے نا. اچھا انا پہ ایک بات اور بتا دیں کہ یہاں پر تو زور پیدا ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یا پھر کی کا بھی سینس آ جائے گا, میں گواہی دیتا ہوں کہ, یہ ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کاننا پہ بات کرتے ہیں. کاننا حروف تشبیہ ہے. تشبیہ دینے کے لیے جیسے ہمیں کسی کے ساتھ تشبیہ دینی ہے, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے ہی, جیسے بچہ گویا کی چاند ہے, یا ہم کہیں کہ علی گویا کی شیر ہے. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تشبیہ دے رہے ہیں, علی کو شیر کی مانند ہم بتا رہے ہیں. قرآن کی ہم انشاءاللہ مثال دیتے ہیں. قرآن میں ہمیں بہت جگہ پہ ملتا ہے, جیسے سورہ منافقون جب ہم دیکھتے ہیں, سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 4 میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر منافقین کے بارے میں کیا بتایا گیا, کأنہم خشب مسندہ, کہ وہ ایسے ہیں گویا کی ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں. لکڑیاں یعنی کہ کیا ہوتا ہے عربی اس کی, لکڑیاں جمع ہوگا مکسر آتا ہے خشبن, تو اس کی جو صفت لائی گئی وہ ہم لوگوں نے پڑھ رکھا تھا. جب غیر عاقل کی جمع موصوف ہوتا ہے تو اس کی صفت کیسی آتی ہے, واحد مؤنث. تو مسندن نہ لا کر کے مسندتن آیا, تو وہاں پر کیا اس کو لکھ دے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی. کأنہم خشب مسندتن. اب یہ خشبن کی وجہ سے یہ مسندتن آیا, اور کأنہ کے بعد ہم آیا. یہ ضمیر کون سی ضمیر متصل ہے, یعنی کہ یہ نصب والی ضمیر ہے. کأنہم خشب مسندہ, یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے منافقین کی کہ گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں, کسی کام کی نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, قرآن کی جو پوری آیت ہے, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, کہ جب تم ان کو دیکھتے ہو تو وہ تم کو مطلب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ أَجْسَام, ان کے جسم تم کو اچھے لگتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ, اور تم کان لگاتے ہو وہ کیا کہتے ہیں, کأنہم خشب مسندہ, وہ ایسے ہیں گویا کی ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں. تو کأنہ گویا کی وہ, اور یہ ہم کس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے, یہ منافقین کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز کأنہ حروف تشبیہ کے لیے آتا ہے. تو کأنہ کا جب بھی ملے گا ترجمہ ہم کیا کریں گے, گویا کی یا جیسے کی تشبیہ کے لیے, مطلب کہ ہم کی تشبیہ کس کے ساتھ دے رہے ہیں, منافقین کو تشبیہ کأنہ کے ساتھ دے رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہم آیا ہے وہ کون سا آیا ہے, متصل آیا ہے اور حالت نصب والا آیا ہے, یہ منفصلہ والا ضمیر نہیں ہے. منفصلہ ہوتا تو انا کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتا, ڈیٹیچڈ ہوتا, الگ ہوتا. لیکن کأنہ کیا ہے, یہ منسوب کر دیتا ہے اپنے اسم کے مبتدا کو, تو اس نے ہم کو منسوب کر کے نصب دے دی, تو نصب کی وجہ سے یہ ہم آیا. کأنہم یہ ضمائر متصلہ ہے. کلیئر ہے, اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں. ایک اور آیت کأنہ کی مثال سورہ اعراف کی, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 187, کہ جب وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے تو کیا کہتے تھے, یسألونک, کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں, کأنک حفی عنہا, کہ گویا کہ تم اس کے پورے جانکار ہو, عنہا اس کے. تو کأنک جیسے ہم کہیں کہ تم جاننے والے ہو یا جانکار ہو, تو انت حفی, انت حفی, تم جاننے والے ہو یا تم اس کے جانکار ہو یا تم اس کے بارے میں پوری خبر رکھتے ہو یا پوری تحقیق رکھتے ہو اس کے بارے میں. تو جب یہاں پر کأنہ شروع میں لگا, کأنہ کا کام کیا ہے کہ مبتدا کو نصب دے دینا. اب انت ضمائر منفصلہ ہے, یعنی کہ حالت رفع والی ضمائر. اب ہم اس کا چارٹ انتا کے پیرلل میں کہاں دیکھیں گے, حالت نصب والی ضمائر میں, یعنی کہ متصلہ والے میں انتا کی جگہ کیا آتا ہے, کا آتا ہے. انتا کی جگہ کیا, جیسے ضمائر پڑھیے چارٹ, اگر منفصلہ والے پڑھیں تو انتا انتما انتم انتی انتما انتنا, اور انتا کے پیرلل میں ادھر کیا چلتا تھا, کا کما کم, کی کما
کننا. تو انتا کے پہلے میں کیا ہے کا, تو یہ جب بریکٹ اوپن ہوا کأنہ اور انتا کو اس نے نصب دے دیا, کا بنائے کأنک حفی عنہا, کہ گویا کہ تم اس کے پورے جانکار ہو. تم سے اس طرح سے سوال کر یسألونک, کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ تم پورے جانکار ہو, اس کے پوری تحقیق تم نے کر رکھی ہے. یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 187. میرا ریفرنس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لیکچر اوور ہو جائے یا لیکچر کے ہی دوران آپ قرآن مجید کھول کے اس کو ضرور اپنے سامنے سے ایک بار رکھ کے دیکھیں, تو پھر انشاءاللہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوتی ہیں, کیونکہ خود سے آپ کو پڑھنے سے ہی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو یہ تو ہو گئی کأنہ کی 2 مثالیں. آگے چلتے ہیں لاکنہ. اس کو لکھا رہنے دیتے ہیں کیونکہ اسی آیت میں لاکنہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا, تو یہ آیت پھر اور ہمارے سامنے واضح کھل کے آ جائے گی انشاءاللہ. لاکنہ بھی حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ کرتا کیا ہے, یہ بھی وہی کام کرتا ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. لاکنہ کا میننگ ہوتا ہے لیکن, ٹھیک ہے نا. اسی آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب اس آیت میں کیا کہا گیا, یسألونک کأنک حفی عنہا قل, آپ کہہ دیجئے انما علمھا, قل, اسی کی آیت کنٹینیو چلتی ہے آگے. قل, آپ کہہ دیجئے انما علمھا, قل انما علمھا, علمھا, کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً علمھا یہ کیا ہے, مرکب اضافی. اب آپ کا یہ ساری کوشش ہونی چاہیے قرآن جب بھی سامنے لکھا دکھے یا قرآن آپ خود کھولے تو اس میں جو چیزیں مل رہی ہیں آپ کی پڑھی ہوئی کیا کیا چیزیں, کأنک حفی, آپ کی پڑھی ہوئی کیا کیا چیزیں, تو وہ ضرور. انہا بھی آپ کا پڑھا ہوا ہے, جار مجرور والا کیس ہے, ہا ضمیر متصلہ ہے, ان کیا ہے حروف جارہ. یہ ساری چیزیں آپ کو فوراً پہچان ہونی چاہیے. انما, ابھی ما, یہ مائے کافہ انشاءاللہ آج ٹائم ہوا تو پڑھائیں گے ضرور, تو ما بچا رہے گیا آپ کا. علمھا, یہ کیا ہے, اس کا علم. ہا کیا ہے, کس کی طرف لوٹ رہا ہے, ہا کی ضمیر جو ہے مؤنث ہے. یہ بات بالکل کلیئر آپ کے ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے, قل انما علمھا عند اللہ, عند اللہ, قل انما علمھا عند اللہ ولکن, اب جس کا انتظار تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا, ولکن, اور لیکن اکثرن, اکثرو ہوتا ہے لیکن لاکنہ نے اکثرو کو کیا کر دیا, اکثرا. ولکنہ, فالو کر رہے ہیں نا, اکثرا, اکثرو تھا, ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. یہ بھی مضاف بن کے آتا ہے, اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہو جاتا ہے. اکثرو, بعضو, کلو, یہ سارے ہم لوگوں نے اسم پہلے پڑھ چکے. تو وہ اکثرو تھا لیکن لاکنہ نے کیا کر دیا, اس کو اکثرا کر دیا. ولکنہ اکثر الناس, اب یہ مرکب اضافی والا ہم نے بتایا تھا کمبینیشن, اکثرو ہوا, بعضو ہوا, کلو ہوا, وہ مضاف بن کے آتا ہے. اس کے بعد والا اسم کیا آتا ہے, اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ بن کے آتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لا یعلمون. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 187. آگے ریفرنس لکھ بھی دیتے ہیں. یہ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 4 ہے, اور یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہے کی آیت نمبر 187. کأنک حفی عنہا, یسألونک بھی شروع میں ہے, یسألونک کأنک حفی, یسألونک, یسألونک, یسألونک کأنک, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ حفیٌ, کہ آپ اس کے ماہر ہیں, اس کے جاننے والے, پوری خبر اس کی رکھتے ہیں. عنہا, اس کے بارے میں پوری خبر رکھتے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے انما علمھا, کہ یقیناً اس کا علم عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. یہ عندہ ظرف ہے, انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے اس کو. عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. ولکنہ, اور لیکن اکثرن, مین چیز کیا ہے آپ کو یہاں پہچاننا ہے, لیکنہ کے بعد اکثرو کی جگہ پر اکثرا آیا. اکثر الناسی, اکثر لوگ, لا یعلمون, نہیں جانتے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 187. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر, اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں.
اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں بھی لاکنہ کا ہے، سورہ بقرہ جہاں پر تلک الرسول شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 253، تو اس کے لاسٹ کا ٹکڑا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اوپر انشاءاللہ اس کو لکھتے ہیں لاکنہ کا ایک اور ایگزامپل، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، مَا اقْتَتَلُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ، اب یہاں کنہ کے بعد اللہ ہی کیا ہونا چاہیے؟ ابھی ہم نے پڑھا لاکنہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو نصب دیتا ہے، تو اللہ کو جگہ پہ کیا ہوگا؟ اللہ، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، ما یرید۔ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 253۔ ولیکن، یہ ہے ولیکن کی وجہ سے یہ اللہ، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما اقتتلوا، وہ اختلاف نہ کرتے، ولیکن، لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 253۔ اگلا چلتے ہیں لعل خوف کے لیے بھی آتا ہے، امید کے لیے بھی آتا ہے، اندیشے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں سورۃ الکہف، سورہ نمبر 18 ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا تم اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، فَلَعَلَّكَ لعل، یہ لعل آیا، اب لعل کس کے بعد آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمائر متصلہ آ رہی ہے، یعنی کہ نصب والی آ رہی ہے، لعلک، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 6 ہے۔ فلعلک، تو شاید کہ تم باخعن ہلاک کر ڈالو گے، نفسک اپنی نفس کو، علی پر، آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اور غم کے تئیں کہ اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ لعل کس کی سینس میں آ رہا ہے؟ امید یا خوف میں، کہ اس چیز کا خوف ہے کہ تم اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ تم غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اس بات پر۔ تو یہ سورہ کہف کو پورا مکمل دیکھیے گا، آیت نمبر 6، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اس طرح سے لعل کی بہت مثالیں ملتی ہیں، جیسے لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم، اب لعلکم، کم کون سی ہے؟ ضمیر ضمائر متصلہ ہے،
اور مخاطب کے لیے اور جمع کا صیغہ ہے لعلکم، شاید کہ تم تتقون، تقوی والے بن جاؤ، یا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس طرح سے بہت ہمیں آیتیں ملتی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت والے بن جاؤ، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون، لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، بے شمار آیتیں ہمیں لعلہ پر لعلکم والے کمبینیشن کے ساتھ میں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ ہمارا لاسٹ لیتا پر آتے ہیں۔ لیتا ہوتا ہے جو کوئی حسرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کاش۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ جو لیتا ہے وہ اس چیز کی تمنا یا اس چیز کی خواہش ہوتی ہے جو جنرلی پوری نہیں ہو پاتی۔ کام اس کا بھی وہی ہے کہ اپنے مبتدا کو نصب دے گا، سینس کیا نکالے گا کہ کاش۔ جیسے اس کا اگزامپل ہمارے پاس ہے سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 ہے اور بڑی خوبصورت آیتیں ہیں وہ۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ، کہ اس روز قیامت کے دن، یعنی کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، کہ ظالم کاٹ کاٹ کھائے گا، یدیہ اپنے ہاتھ کو، یقول اور کہے گا، یا ہائے افسوس، یا لیتنی اے کاش، یا لیتنی اے لیتنی۔ اچھا، لیتا کس کے، لیتا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اٹیچ یا آ رہا ہے۔ اب اٹیچ یا کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے۔ اسم اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ پوری کرتا ہے، فعل کبھی نہیں پوری کرتا ہے، حرف کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، یہاں پر نہیں کر رہا ہے۔ تو اب جب ایسا کیس بنتا ہے تو ایک نون وقایا بیچ میں آئے تھے، تو لیتنی، اسی لیے لیتنی، یا لیتنی اے کاش، یا لیتنی اتخذت، کہ اے کاش میں اختیار کرتا مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے کو۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اے کاش کہ میں اختیار کرتا رسول کے راستے کو۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے تمنا ہو رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے، کاش لگ رہا، حسرت دکھا رہے ہیں، لیکن پاسبل نہیں ہے۔ جب ایک بار قیامت میں پہنچ گئے تب آنکھیں کھلیں تو آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ، تب تو ہمیں ساری چیزیں واضح ہونی ہیں۔ تب اگر ہمیں افسوس اور حسرت، اور یہ قرآن نے ہی نقشہ کھینچا، ہوں گے اس میں ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی جو اس طرح کی حسرت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے سورہ فرقان کی، بلکہ 27 سے لے کر 30 تک آیت پوری پڑھیے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 27 تھی یہ۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، کہ ظالم کاٹ کاٹ کھائے گا، یدیہ اپنے ہاتھ کو، یقول اور کہے گا، یا لیتنی اے کاش، مع الرسول اتخذت، کہ میں اختیار کرتا، مع الرسولی رسول کے ساتھ، سبیلا راستہ، رسول والا راستہ میں اختیار کرتا، یا ویلتا، کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیتنی کاش، لم اتخذ، کہ میں ہرگز نہ بناتا، فلانن خلیلا، فلاں کو دوست۔ ٹھیک ہے نا؟ اب افسوس حسرت کس پر ہو رہا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا، کس کو اپنا دوست بنایا۔ اس نے کیا کیا؟ لقد اضلنی، کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، عن الذکری بعد اذ جاءنی، ذکر کے آ جانے کے بعد، جب وہ میرے پاس آ گیا، یعنی کہ قرآن میرے پاس جب آ گیا، اس کے آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو گمراہ کیا، میں نے اس کی بات مانی، قرآن کی بات نہیں مانی۔ لقد اضلنی عن الذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور یقیناً یا شیطان انسان کے ساتھ وقت پر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جب دوست بن جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کی ضرورت، ابھی انسان دوست کے کیا ہوتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی، لیکن شیطان کبھی کام نہیں آئے گا، شیطان کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول کہیں گے، یا ربی اے میرے رب، اِنَّ قَوْمِی، کہ بے شک میری قوم، اتخذوا، کہ میری قوم نے بنا لیا تھا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت، سورہ فرقان 25 نمبر کی آیت ہے، اور 27 سے لے کر کے 30 نمبر تک، اس کو جا کے ضرور پڑھیے گا۔ تو اس میں دیکھیے لیتا جب آ رہا ہے تو لیتا کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ اٹیچ یہ آ رہا ہے، ضمائر آ رہا ہے، نصب والی آ رہی ہے، تو اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا، یقول اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت، کہ اے کاش میں بناتا، مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے کو میں اختیار کرتا، میں رسول کے راستے کو اڈاپٹ کرتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی
کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. قد اضلنی کہ میرے پاس، قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی کہ میرے پاس ذکر کے آ جانے کے بعد بھی مجھ کو گمراہ کر دیا. اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی کہ اس کے آ جانے کے بعد، یعنی کہ ذکر کے بعد، ذکر کیا ہے؟ قرآن کے آ جانے کے بعد ہی مجھے گمراہ کر دیا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے پر جی رہے ہیں. کیا واقعی ہم وہی طریقے پہ زندگی جی رہے ہیں جس طریقے پہ قرآن نے بتائی؟ تو یہ تھے حروف مشبہ بالفعل. وقت ہو گیا. مائے کافہ کا بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے. مائے کافہ بھی بتا ہی دیتے ہیں، 5 سے 7-10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ لیکچر میں ہمارا نیا ٹاپک شروع ہوگا. تو یہ تھے حروف مشبہ بالفعل یا انا واخواتها کہتے ہیں. اس کے 6 ہیں یہ: انا، انا، کأن، لکن، لعل، لیتا. انا، انا، کأن، لکن، لعل، لیتا. انا، انا، لکن، لعل، انا، انا، کأن، لکن، لعل، لیتا. انا، انا، کأن، لکن، لعل، لیتا. اس کو یاد کر لیجئے گا. یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں. یہ جب بھی جملہ پہلی چیز ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور یہ مبتدا کو نصب دیتا. اچھا، لاکنہ ایک ہوتا ہے لاکن. لاکن جو ہے اسم اور فعل دونوں پر داخل ہو جاتا ہے اور میننگ میں سیم رہتا ہے، لیکن وہ بھی میننگ دیتا ہے. اور لاکنہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. اب ایک ورڈ آتا ہے میم زبر ما، میم الف زبر ما. یہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. اس کا اثر کیا ہے کہ مبتدا کو حالت نصب دیتا ہے، تو یہ اس اثر کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر وہ حالت نصب میں نہیں رہ جاتا ہے، وہ ایز اٹ از اپنی پرانی فارم میں آ جاتا ہے، مبتدا یعنی کہ حالت رفع میں. جیسے ہم کہیں کہ مومن بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، مومن بھائی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ انا، قرآن کی جو آیت سورہ حجرات میں ہے یہ کہ انما المؤمنون الاخوہ. انا کے بعد ما لگا. اب انا کے بعد مؤمنینہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ما لگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ انما مؤمنون. مؤمنینہ نہیں آیا بلکہ مؤمنون آیا. انما المؤمنون اخوۃ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے دوسرا اگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ اعمال دار و مدار کے ساتھ ہے، یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح دوسرا ہمارا اگزامپل کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو اگر ہم انا لگائیں شروع میں، جیسے ہم کہیں اعمال بن نیات، بن نیات. اب اگر ہم کہیں کہ یقیناً اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، تو ہم نے شروع میں انا داخل کیا. تو انا کا جب بریکٹ اوپن ہوگا تو کیا کرے گا؟ الاعمال اس کو کرے. الاعمال بن نیات. اب ہم نے انا جب داخل کیا تو ان الاعمال، لیکن جب انا کے بعد ہم نے ما کافہ اس کو بولتے ہیں، ما لگا دیا. انما الاعمال ایز اٹ از رہا وہ بن نیات. انما الاعمال بن نیات کہ یقیناً اب اس کے اندر بھی زور پیدا ہوا. تو وہ کیا زور پیدا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات کی یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہی ہے. اچھا، ایک قسم کا زور بھی آیا تھا، حصر کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے مائے کافہ لگانے، جس کو بولتے ہیں مائے کافہ، مائے کافی ہو جانے والی ماں. مائے کافہ، مائے کافہ. یہ ماں کیا کر رہی ہے کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے اثر انداز کو زائل کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے. انا کے بعد ما لگایا تو الاعمال ایز اٹ از واپس
رہ گیا، اور اس کی وجہ سے ایک قسم کا زور اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ حصر کا مفہوم یا تخصیص کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب کہیں گے کہ اعمال تو نیتوں سے ہی ہیں، یا پھر اسی لیے اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں دار و مدار، کہ اعمال کا دار و مدار. یہ ورڈ دار و مدار اس میں کہیں نہیں ہے، لیکن وہ انما ما کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اعمال تو نیتوں سے ہی ہیں، یعنی کہ جو بھی اعمال کرو گے وہ نیتوں کے مطابق ہی تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو یہ ماں نے وہ مفہوم ادا کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں حصر یا قصر یا تخصیص، یعنی کہ اگر کسی چیز کو ایک چیز کے اندر خاص کر دینا. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم ایک اور اگزامپل لیں کہ اگر کہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اس کا عربی کیا بنے گی؟ نحن مصلحون. نحن مصلحون. اب اگر ہم اس سے پہلے انا کو داخل کریں گے تو انا نحن کیا کر دے گا؟ انا یا اننا مصلحون. لیکن پھر انا کے بعد ہم نے ما کو داخل کر دیا تو اب وہ نحن کو پھر سے واپس ایز اٹ از لے آئے گا. تو اب یہ شروع میں کیا اگر ہم انا داخل کرتے صرف، تو انا کیا کرتا؟ نحن کو نون الف زبر نا کے ساتھ لگا دیتا تو انا بن جاتا. وہ انا مصلحون. شروع میں اگر ہم انا کو داخل کریں گے، صرف انا کو، انا مصلحون یا اننا مصلحون. لیکن جب ہم مائے کافہ کو بھی اٹیچ کر دے رہے انما، اب یہ واپس نحنو کو پھر سے لے آئے گا. نحنو مصلحون، انما نحنو مصلحون، کہ ہم ہی. اب اس مائے کافہ نے کیا کرا؟ ہی کا مفہوم پیدا کر دیا، حصر کا مفہوم پیدا کر دیا کہ انما نحنو مصلحون، کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ کون کہا کرتے تھے؟ منافقین. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے. یہ ہی کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس مائے کافہ کی وجہ سے آ رہا ہے. مائے کافہ کا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ اعراب کی تبدیلی کو روک دیتا ہے جو حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا کام اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ حصر یا قصر یا تخصیص، تینوں ایک ہی چیز ہے، اس کا مفہوم پیدا کرتا ہے، کہ یعنی کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. کلیئر ہے یہ چیز؟ تو یہ تھا مائے کافہ، شارٹ سا ٹاپک تھا، اسی لیے اسی میں اس کو کور کر دیا. اب آپ کا کام ہے یہ ساری چیزیں جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس کو ضرور قرآن میں تلاشیے، اور انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کو اپلائی کریے. آپ نے جو سیکھا ہے اس پر آپ اپلائی کر پا رہے ہیں یا اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. انشاءاللہ مزید پھر آگے ہم لوگ اور نئے ٹاپکس ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.